الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کوئی سوال آپ کا جو کل ہم نے آیت 22 تا 30 پڑھی ہے؟ ابھی سوال کر لیں ورنہ جواب دیں جو میں پوچھوں۔ سر جی آیت نمبر 28 کا یہ شروع کا حصہ ہے، اس کو یہاں سے بتا دیں۔ بل بدلہم ما کانوا یخفون من قبل، اس کو تھوڑا سا کھول دیں سر۔ کون سی آیت بتائی آپ نے؟ آیت نمبر 28 سر۔ آیت نمبر 28 جی، اور اس کا کون سا حصہ ہے؟ بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپاتے تھے وہ ظاہر ہوگی، شروع کا حصہ ہے سر۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے قریش مکہ ہوں یا آج کے کافر ہوں، یہود و نصارہ ہوں، ایڑی چوٹی کا زور لگا نہیں رہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ اچھا، جب وہاں ان کے سامنے وہ سارا کچھ کھل جائے گا قیامت کے روز، تو پھر وہ اس ایسے پریشان ہوں گے، جیسے ابھی آپ پیچھے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت یہ اتنے پریشان ہوں گے کہ یہ تو وہی کچھ ہے جس کو ہم نے ریفیوٹ کیا، جس کو ہم نے انکار کیا، جس کے بارے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں، اور باقی انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو اب وہاں ان کو پتہ چلا، جب جو چھپا رکھے تھا نا انہوں نے دل میں، اب پتہ دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ اوہو، یہی تو حق تھا جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کو پہنچتا تھا۔ ہم نے تو اللہ کے اس بات کا انکار کیا جو آنکھوں کے سامنے ہمارا ثبوت موجود ہے۔ پھر ہم بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آیت 22 میں اور 22 سے 24 تک یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں ترجمہ صرف پڑھ رہا ہوں، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو پھر کہیں گے کہ ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا۔ 22-23 میں کہا پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ اب کہتے ہیں انکار کر رہے ہیں، اور اس وقت کے نبی کا، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا انہوں نے جھگڑے کیے۔ اچھا، میں نے آپ کو اس کے بارے میں قرآن کی آیات لکھوائی ہیں، آپ نے لکھی ہوئی ہیں، اب دیکھیے آپ نے انعام کی 22 تا 24، یونس کی 28 تا 29 دیکھی ہیں؟ جی سر، ساری لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو بات یہاں بیان ہوئی یہ ساری انہی آیت میں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر صاحب آج آپ لائن پہ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں اتنی جگہ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ جو ڈائلاگ ہیں، یہ ڈائلاگ اس لیے اتنی جگہ بیان ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ابھی اگر ہم خلاف چلیں گے اپنے دین کے تو آخر میں ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ اصل بات یہ ہے، سنیں بڑے غور سے، شرک اتنی بڑی برائی ہے کہ جس کا وجود عقل بھی صحیح العقل آدمی ہو نا وہ بالکل نہیں مانے گا کہ خالق میں جو صفات ہیں وہ کیسے مخلوق میں ہو سکتی ہیں۔ اور آپ لکھیں ساتھ اس آیت نمبر سورہ نساء کی آیت 48 اور 116، وہاں اللہ نے صاف بتا دیا کہ اگر یہ مشرک توبہ کیے بغیر مر جائے گا، اپنی اصلاح کیے بغیر مر جائے گا تو کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہاں شرک کی شناعت کہ کتنا برا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے شرک، اور ہمیں قرآن کتاب ہدایت ہے ہمیں اس سے سبق لینے کی، اور کھول کھول کے بتایا ہے کہ وہاں مشرک کس طرح اپنے ان لیڈروں کے سے باتیں کریں گے۔ سوال و جواب آپ کے سامنے ہے ان ساری آیتوں میں۔ افضل چیمہ بھائی سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے
کہ 22-24 آیت میں وہ ڈائلاگ بتائے ہیں کہ یہ مشرک اپنے وہاں قیامت کے دن اتنے بدحواس ہوں گے کہ پہلے تو یہ کہیں گے کہ ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے. اور بھائی تم اس اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جو اللہ تمہاری دنیا کی ایک ایک کارروائی سے پوری طرح آگاہ ہے. اللہ اس لیے یہ آپ کو اور مجھے صاف عبرت دلائی دی گئی ہے کہ دنیا میں وہ کام ہرگز نہ کرنا جو آخرت میں تمہارے لیے باعث شرم ہو. اور شرک یہ تو بہت بڑی بری بیماری ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نادرہ بھابھی؟ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ تو قرآن سے عبرت پکڑیں. یہی چیز دیکھیں نا کس قدر ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے کہ توحید کس طرح واضح ہوتی ہے اور شرک جو اس کا بالکل رد ہے، اس الٹ ہے، اس کو کس طرح قرآن نے رد کیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی. عقلی کا مطلب ہے کہ عقل، آپ مجھے بتائیں نا کون سا سلیم الفطرت آدمی یہ کہے گا کہ فلاں مخلوق خالق کے برابر ہو گئی ہے؟ بھائی وہ پیدا کرنے والا، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور پھر اللہ اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اور برا سمجھنا بھی چاہیے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر وہ شخص توبہ کیے بغیر مر گیا. ہاں اگر اس نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش کا امیدوار ہو سکتا ہے. کوئی سوال آپ کا آیت 24 تک؟ شاباش جلدی کریں. اچھا اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آیت 25 میں ایک بڑی سازش ہے جو سرداران قریش کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے بیٹھتے محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے غور سے سنتے تھے. تو پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے بلا؟ آگے جو بتایا کیا کرتے تھے وہ؟ سر پھر باہر جا کے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہے ایسی بات، ہم سن کے آئے ہیں اسلام اچھا کے یہ خلاف کیوں؟ باتیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ کیوں کرتے تھے ارم؟ آپ بتائیں کیوں کرتے تھے؟ سر ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ قرآن کیونکہ حق ہے تو یہ پھیلے نہیں، اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے. اس کی سزا کے طور پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، کانوں میں بوجھ ڈال دیا ان کی اپنی برائیوں کی شامت کی وجہ سے، تاکہ وہ اسلام کے یہ بالکل سب آپ اس نے پہ ٹھیک کہتے کہا. تھے ان کہ کی اسلام نہیں آپ ذرا پہلے کلیئر کریں نا بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی سازش یہ تھی کہ اب جب وہاں سنتے ایسا لگتا کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، اور بارہ کے کہتے نہیں یار وہ تو سب جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ پرانی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں. تو لہٰذا ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عوام الناس میں مقبول نہ ہونے دیں. وہ حق جو بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہی ہے اور وہی اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام، اور وہ برحق ہے، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں. آپ پورا قرآن دیکھ لیں کہ انسان کی فطرت کے مطابق اللہ نے ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور آپ کسی جگہ سے پڑھیں وہ ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کا ثبوت ہے ملتا ہے کہ اللہ کی بات فرمائی ہوئی برحق ہے. یوں ہمارا ایمان اسی کتاب کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو بہت ہی مضبوط ہوتا ہے. اور اگر اس قرآن سے ہم بے رخی کریں گے ہم اپنا نقصان کریں گے، اور پھر قیامت کے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو بڑی ہلاکت اور بربادی کا اپنے لیے سامان کریں گے. اچھا اب یہ تو سازش ہو گئی آیت 25 میں مشرکین مکہ کی. اور اب بھی آپ دیکھیں نا، ذرا نوٹ فرمائیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ جو آج کے جدید پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، ہوس پرست ہیں، مال پرست ہیں، یہ کس طرح اخبار میں اور ٹی وی پہ، پرنٹ میڈیا میں بھی اور اس میں جو زبان سے میڈیا چل رہا ہے، کس قدر قرآن کے خلاف دلائل زہر اگلتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ
کس قدر ہم مسلمان گمراہ ہیں کہ آج مسلمان ملکوں میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سب فراڈ، دھندے، ظلم، فساد. قرآن تو کہتا ہے کتنا برحق قرآن کا فرمان ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، جا کے بحر سمندروں میں بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن کو چھوڑنے کا، اللہ کو چھوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے. جی سر، حدیث کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو 200-300 سال بعد لکھی گئی ہے، تو کوئی ایسی بات سچی بات نہیں ہے. اچھا، ایسی باتیں آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ بالکل جو صحیح حدیث ہیں ان کو محدثین نے الگ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا کام دیا. آپ ذرا ڈاکٹر صاحبہ غور کریں کہ یہ سارے لوگ جو گئے تھے نا، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، وہ غیر مسلم ہیں ساری، وہ غیر عرب علاقے سے ہیں. اور جی سر. انہوں نے کیا کام کیا ہے، کس انداز میں کام کیا ہے، کن شرائط کے ساتھ کام کیا کہ حدیثوں کا پورا مجموعہ الگ کر دیا. جی سر، اور بہت مشکل ہے. بہت بڑا کام ہے، ان کے بہت بڑے احسان ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کس طرح یہ بندوبست کیا. نوٹ فرمائیں ذرا. اچھا، اب آ جائیں آیت 26 میں. اگر 25 میں کوئی سوال نہیں ہے، آیت 26 میں دنیا میں ان کا وتیرہ کیا ہے، کا مشرکوں کا، منافقین کا. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ. ایک کا معنی ینہونا پہلے، وہ خود بھی روکتے ہیں، اور ینعونا وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یہ جو وتیرہ ہے نا ان کا، کیوں کہ وہ دنیا میں چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین آئے گا تو پھر ہمیں وہ ساری احکامات نافذ کرنے ہیں. آپ سوچیں کتنے بڑے مجرم ہیں ہم پاکستانی، کہ زمین کا ٹکڑا تو ہمیں ملک تو لیا اللہ سے، اور اللہ نے بہت تھوڑی سی قربانیوں کے بعد دے دی. ایسا ملک جس میں سارے وسائل ہیں، لیکن اب لوٹ مار کرنے والوں نے، آپ دیکھیں کہ یہاں جائیدادیں بنا لی، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دنیا میں کہاں کہاں. اب وہ کب چاہیں گے کہ یہاں اللہ کا دین نافذ ہو، ورنہ یہ کبھی لوٹ مار نہ کر سکتے ہیں، اور کبھی طاغوت ان کو یہ مراد اپنے ہاں نہ دیتا. سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ قرآن کو چھوڑنے سے، اللہ کے وعدے کو پورا نہ کرنے سے ہم کہاں دنیا میں آدھا ملک گنوا چکے ہیں. اور آپ سن رہے ہیں آج کل کے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. میں یقین مانے کہ نیند اڑ جاتی ہے کہ ہم تو بالکل انہی حالات پہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں جن حالات پہ ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو. بالکل سر، وہی حالات ہے. تو اللہ کا یہ مومن جو ہے، ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سارے نقصانات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر. آیت 26 کے آخر میں یہ جملہ ہے نا، ان یہلکون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور ان میں اس کا احساس نہیں. کاش آپ ذرا چیزوں کو غور سے دیکھیں نا، کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے 2 خواتین کا، اور یہ ڈار صاحب کے جو بھتیجے یا بھانجے ہیں جو انہوں نے حرکت کی ہے، اس کو یہ کبھی ہضم نہیں کر سکیں گے. پتہ کیوں؟ آج سب سے پہلے تو باہر ملکوں میں اتنی پاکستان کی بدنامی ہو چکی ہے، اور اتنے جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں. کس کس کے؟ مادام وہ جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، وہ جو چمچہ صحافی ہیں، وہ انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولے ہیں جو آج بالکل ان کا ثبوت آ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. پتہ نہیں ان کو کیوں ہوش نہیں ہے. اس لیے کہ گویا یہ جو بات اللہ نے کہی ہے نا کہ ما یشعرون، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ چیزیں کس طرح کھل سکتی ہیں، اور اللہ کھولتا ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اس ملک کا حشر کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا، آپ کے سامنے مشرف کی مثال ہے. اور جتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، تو
اللہ تعالیٰ کہہ رہتے ہیں کہ ان حرکات کی وجہ سے، اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ کوئی بات آپ کی کلیئر نہ ہوئی اس آیت 26 کے بارے میں؟ کلیئر ہے سر۔ اچھا، اب 27 میں دیکھیں، ارم ذرا 27 کو کھولیں آپ۔ جی سر۔ سر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا، یعنی دین سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یہی لوگ جب دوزخ کے دانے پہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ میں دوبارہ دنیا میں لٹا دے کہ ہم توحید کے بھی اقرار کریں، اس کتاب پہ بھی ایمان لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائیں، بہت عمدہ، اور بہت کسی عمدہ۔ قسم کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ فرمائیں کہ اتنا یقینی ہے یہ سب کچھ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، اس کا عملاً نمونہ پیش کر رہا ہے قرآن، کہ دیکھیں یہ ان کا حال ہے آخرت میں، جہنم کے کنارے کھڑے ہیں اور اب وہاں تمنا کر رہے ہیں۔ او بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا، اور نبی بھی ایسا کہ اس کو آپ نے خود کہا صادق اور امین ہے، اور پھر آپ نے اس اللہ کے کتنی پیاری بات آگے کہیں گے کہ اللہ کہیں گے کہ میں، اے نبی آپ اطمینان رکھیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ یہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت عمدہ کہ یہ اب جب عملاً دیکھیں گے کہ وہ قرآن نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ اچھا، یہ تھی 27-28 میں کہا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ کیا چھپائے ہوئے تھے؟ کہ نبی سب بتاتا تھا، ان کو پتا تھا، اور یہ اس کے مخالف کرتے تھے، یہ سب بھی ان کو پتا تھا۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، ہم بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور عمل ٹھیک کریں گے، اللہ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں لوٹا بھی لیا جائے بالفرض، لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا ہے۔ انہم وانہم لکاذبون، یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ذرا نوٹ فرمائیں قرآن کس طرح اللہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، اور اس نے کس طرح حق طریقے سے یہ سب چیزیں کھول کے رکھی۔ سر جی مجھے اس آیت کے اوپر کل بھی یاد آ رہی تھی، وہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 12 اور 13، اس میں بھی واضح اللہ نے پھر فرما دیا ان کے لیے۔ اگر آپ کہیں تو پڑھ دوں میں؟ پڑھیں نا، جلدی سے پڑھیں۔ جی، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اب اللہ کا فیصلہ دیکھ رہے ہیں کتنا برحق ہے، جو دنیا میں ان کو پہلے بتا دیا کتابوں کے ذریعے۔ یہ آپ جو فرما رہی ہیں نا، صرف حامیم سجدہ میں نہیں، یہ کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کما حق جیسے صحابہ اور صحابیات کا تھا، ایسا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حالات بالکل پلٹ سکتے ہیں اور ہمیں عزت مل سکتی ہے، ہم رسوائی سے آج بھی جان چھڑا سکتے ہیں اگر ہم اس قرآن کے احکامات کو مان لیں۔ لیکن من حاصل قوم آپ دیکھ لیں کہ ہم بڑے خوش ہیں، خوش اس لیے کہ دنیا کا فساد زدہ ملک پاکستان، اور ہم بالکل ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے۔ آج 30 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى، آئے ہائے، یہ وہ لو ترا ہے نا، کاش تو دیکھے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ حق جب ان پر واضح ہوگا نا، اس وقت تم ان کو دیکھو نا، تو کیا اذا وقفوا علی ربہم قالوا الیس ھذا بالحق قالوا بلا وربنا، اب وہاں کہہ رہے ہیں سر ہاں ایک آیت رہ گئی ہے، یہ آیت نمبر 29 نا، وقالوا ان ہی الا حیاتنا دنیا وما نحن بمبعوثین۔
اچھا اب آپ اس کو دیکھیں، دنیا کی زندگی یہ بڑی اہم بات ہے، میں آپ کو بھیج چکا ہوں دنیا بمقابلہ آخرت۔ اللہ تعالیٰ جو الحکیم ہے، جو العلیم ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اس نے دنیا دنیاوی زندگی کے کچھ اور پیرامیٹرز ہیں اور آخرت کے کچھ اور پیرامیٹرز ہیں۔ دنیا امتحان ہے اور آخرت جو ہے جنت یا دوزخ اس کا نتیجہ ہے۔ تو لہذا جو دنیا میں کھو گئے اور آخرت کو بھول گئے، اس کا انجام قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو آیت 29 آپ نے بتائی ہے بڑی اہم ہے کہ ہم آج دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کہنے کو تو ہم بڑے مسلمان کے دعوے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اگر سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس لیے جو اس کے خلاف کرے گا وہ بالآخر پکڑا جائے گا، اور پکڑے گئے ہیں بڑے بڑے ظالم، فرعون دیکھیں، نمرود دیکھیں، جدید دور کے سارے دیکھیں، حتیٰ کہ ٹرمپ کو دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، کافروں کا بھی پکڑے جاتے ہیں دنیا میں۔ جب وہ اتنے لوگوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں، اللہ قبول فرما کر ان کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ آیت نمبر 29 کلیئر ہے میڈم؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب میں نے 30 میں آپ کو بتایا ہے کہ جب آنکھوں سے دیکھیں گے، کیوں؟ قرآن کا فرمایا ہوا بالکل ظاہر اور باہر ہے کہ قیامت کے دن بالکل وہی اشر ہوگا جو قرآن نے بتایا ان لوگوں کا جو قرآن کا انکار کریں گے، جو اللہ کا انکار کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں، جو آخرت کا انکار کریں۔ یہ عقیدہ، توحید، رسالت اور آخرت یہ بنیاد ہے ہماری نیکیوں کی، سوچ کی، فکر کی۔ اس کو اسی وقت پکا ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کے دلائل کو پڑھ کے، سمجھ پہ، ان پہ غور و فکر کر کے ان کی حقانیت ایسی تسلیم کریں کہ ہمارا دل ٹھک جائے۔ یہ ہے مطلوب قرآن کا ان چیزوں کو بار بار بیان کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس لیے اپنے ذمے لی کہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہیں کہ وہ جی اصل میں تو قرآن بدل دیا تھا لوگوں نے، ورنہ یہ جو پیسے لیتے رہے نا امریکہ سے مجاہدین کو بیچ کر اور عافیہ صدیقی کو، یہ کبھی کم نہ ہوتے قرآن کو بدلنے میں، لیکن اللہ رب العالمین کو پتہ تھا کہ یہ ظالم کتنے لوگ، کافر کتنے ظالم ہیں، تو اس نے اس قرآن کو خود حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ کوئی آپ کا سوال ہو آیت 30 تک جو کل ہم نے پڑھا ہے، جلدی کریں۔ سر اس میں یہ آیت 27 اور 28، جی اب آیت 27 میں یہ مشرک منافق کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی ہم لٹائے جائیں دنیا میں تو ہم مومن بن جائیں گے۔ اب 28 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو لٹا بھی دوں گا تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے۔ بات تو اللہ کی تعالیٰ کی ٹھیک ہے، مگر اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی وہ سزا کو دیکھتے ہیں تو ہم تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی اب میں کروں گا تو یہ تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، یا میرے یہ کیا کہتے ہیں یہ جل جاؤں گا، یا یہ تو یہاں وہ 27 میں کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم مومن ہوں گے، مگر اللہ کہہ رہے نہیں۔ تو اس کی کس نذیر طرح بھائی ایک بات مجھے بتائیں، جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، بڑے غور سے سنیں، کفر کی اب تو وجہ سے، آپ میری بات تو سنیں پہلے، آپ نے یہی فرمایا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی سدھریں گے نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک دفعہ واپس تو بھیجیے، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں بالکل۔ تو میں سمجھ چکا ہوں، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ اب بڑے غور سے سنیں، آپ یہ مجھے بتائیں، ایک آدمی کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، اس کو جب بھی موقع ملا دنیا میں اس نے برائی ہی کا سوچا، برائی ہی کی، برائی ہی کا مانا، اب اس کی فطرت ایسی بن گئی ہے کہ وہ برائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں
کہ اگر میں ان کو بھیجوں گا، کیوں یہ اتنے نفس امارہ کے غلام ہو چکے ہیں، یہ اتنے برائی کے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے، دوسرا موقع ملے گا پھر بھی وہی کریں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، پہلے تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے جہنم کو، تو فطرت تو مسخ ہو گئی تھی، وہ تو کہہ رہے تھے یہ جھوٹ ہے، لیکن اب تو دیکھ لیا۔ اب وہ بھائی دیکھنے کے بعد تھوڑے باز آتے ہیں، قاتل پیسے لے کے چھوٹ کے آتا ہے پھر قتل کرتا ہے، آپ کے جی سامنے سر ہے جی، نہیں؟ جی سر سر جی، یہ میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ وہ جب جیلوں سے سزائیں کاٹ کے آتے ہیں اور بڑے مجرم بن جاتے ہیں۔ کیا سر بات کیا کر رہے ہیں؟ سر ایک کیونکہ وہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اس چیز کے حوالے سے، عید الست میں جو ہم سے وعدہ لیا تھا، کیا ہم میں سے سب کو یاد ہے کہ اس وقت کہاں ہاں، تھے؟ تو اسی یہ طرح بات، جب یہ دنیا میں آئیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذہن سے وہ ہٹا دیں گے وہ والی چیزیں، پھر ہاں، فیصلہ ان کی ویری گڈ، فطرت پہ ہی ہوگا۔ اچھا سر پھر ٹھیک ہے۔ یہ جو حدوں کی بات کر رہے ہیں، ادھر کوئی اسلامی حکومت ہے نافذ ہوئی جو حدیں نافذ ہو رہی ہے؟ استغفر اللہ، کو اسلامی حکومت تو ہے ہی نہیں، تو پھر حدیں تو نافذ ہو ہی نہیں رہی کسی بات پہ بھی۔ سر یہ جو ہماری بہن نے اچھا جو وہ بات وقت کی کہ ضائع نہ ان کے کریں، ذہن سے مٹا دیا اگر جائے گا۔ اگر سوال ہے تو کریں، اگر کوئی سوال نہیں ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور انسانی فطرت کے تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو اتنے دنیا میں گندگی کے عادی ہو چکے ہیں، یہ پھر گندگی کریں گے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب اگر واپس بھی جائیں گے، یہاں تو کہہ رہے ہیں اس لیے کچھ سامنے ہے جہنم، لیکن جب جائیں گے تو پھر اتنے مجبور ہوں گے اپنی فطرت، بگڑی ہوئی فطرت، مسخ شدہ فطرت کے، کہ یہ وہی کریں گے جو کرتے رہے۔ یہ بالکل انسانی سر، فطرت آپ کے سامنے ہے، اور بھائی ہم سب ہم اللہ کے سامنے الست کا عہد کر کے آئے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے علم کے وسط کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کا فرمایا ہوا برحق ہے۔ اگر کاش میں اور آپ اس بات کا یقین کریں کہ اللہ کیونکہ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اس کو بالکل پتہ ہے، اور اسی کی بات پر یقین کرنا یہی ایمان ہے کہ اللہ، اس لیے کہ وہ عالم کل ہے۔ اچھا، اب یہ تو آگے 30 تک دہرائی ہو گئی، اب ہم چلتے ہیں آیت 31 پر۔ آپ کو پوری طرح باتیں سمجھ آ رہی ہیں قرآن کی یا نہیں؟ جلدی بتائیں۔ الحمدللہ سر۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آیت 31 پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں بار بار، قرآن کتاب ہدایت ہے نا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں کہا کہ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں وہ بڑے گھاٹے میں پڑے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ارم جلدی بتائیں۔ سر جو آخرت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ابدئی کا نہیں مانتا، تو یہی سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، گناہوں کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے سر۔ اگر آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ساری برائیوں، ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ آخرت فراموشی ہے، کہ اللہ سے ہم نے اس اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا جس کو سب کچھ پتا ہے۔ نعوذ باللہ، جس کا یہ آئیڈیا ہے اس کو کوئی چیز اس کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ تو ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ آخرت فراموشی ہے۔ آج بھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں، اگر ان کو کاش پتہ ہو نا کہ قرآن پڑھے نا، تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جب جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک دفعہ بھیج تو صحیح، پھر دیکھنا کیا کرتے ہیں۔ یہ ان کی وہاں ہوگی، لیکن دنیا میں آج دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ فطرت اللہ نے وہ بنائی کہ یا نیکی اور بدی کو پہچانتے ہیں، اللہ نے ان سے عہد الست ان کی روحوں سے لیا، سب کچھ کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ اور اتنا برحق ہے کہ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ سب ان کے سامنے آئے گا۔ اچھا، یہ تو بات آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ، کہ میں نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس کو سب پتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ آخرت کا خوف جو ہے۔
اور اللہ سے کا ملاقات ہونی ہے، اور اس کا ڈر کہ اس ڈر اس بات کا کہ بڑا رحیم ہے، لیکن وہ عادل بھی ہے اور وہ حق فیصلہ برحق کرے گا. اچھا، حتی اذا جاءتهم ساعة بغتة. اچھا، اب یہ پہلا تو تھا نا کہ انہوں نے آخرت سے غافل ہوئے، انکار کیا، اللہ سے ملاقات ہونی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا، ہاں دوسرا یہ بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی. یہ ایسا نہیں ہے بھائی، کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ گھر سے باہر بندہ گیا اور وہ لوٹ رہا تھا، قیامت آ گئی تو گھر والوں کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا. لہذا دوسری بات کہ یہ قیامت جب آئے گی اچانک آئے گی، یہ اس کی حکمت ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. قالو، اچھا وہ کیا کہیں گے؟ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو قیامت کے بارے میں ہم نے کی سے ہوئی. اب وہاں پچھتا رہے ہیں. اور پھر وہاں صرف یہی نہیں، وَهُمْ يَحْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. کیوں؟ وہ گناہ بوجھ کا شکل اختیار کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ ترازو رکھ کے گناہوں کو تولیں گے نا، اسی طرح ان کے گناہوں کی اذیت، مصیبتیں، پریشانیاں، اور وہ گناہوں کا بوجھ بن جائیں گے، اور وہ پھر ان کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں. اب ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ اور مامون رکھے کہ ہم دوسروں کے بوجھ کیسے اٹھائیں گے. بلا جلدی بتائیں، دوسرے کون ہوں گے جن کا بوجھ اٹھائیں گے؟ جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، جن جن کو کا انہوں نے مال گمراہ کھایا کیا ہوگا، جیسے دھوکا فرعون کے کیا بارے ہوگا. میں آتا ہے قرآن میں. سر جن کو ہم نے گناہوں پہ لگایا ہوگا، جو ہماری روش پہ چلے ہوں گے، گناہوں کی روش پہ چلے ہوں گے، ان کے گناہ بیگم بھی آپ ہمارے نے بالکل ٹھیک کہا. وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی تاکہ دین لوگوں تک نہ پہنچے، یہ ان کے بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے، کیونکہ اگر یہ حرکتیں نہ کرتے تو شاید وہ ایمان لے آتے. تو سب سے بڑا بوجھ ہوگا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی اور جس کی وجہ سے لوگوں تک اللہ کا دین نہیں پہنچا، تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. اچھا، اب سنیں کیا بات ہے. سر جی، قرآن سر جی جی لکالہ کے حوالے سے آپ نے آیات لکھوائی ہوئی ہیں جب پہلے پڑھائی تھی، تو وہ ریپیٹ کر دوں؟ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. جلدی سے آپ لکھ لیں اور آپ آرام سے بولیں. سجدہ کی 14، اعراف کی 147، رعد کی 2، مومنون کی 33، عنکبوت کی 5، روم کی ہرن 8۔ تھوڑا اس کا جی اچھا، عنکبوت کی 5، روم کی اتنی 8 تیزی سے نہ اور بولو. 16۔ ذرا لکھنے دیں لوگوں کو، آرام سے بولیں. دیکھیں یہ آیات ساری کی ساری لقاء اللہ کے بارے میں ہیں کہ اللہ سے ملاقات کا انکار جنہوں نے کیا، انہوں نے دنیا میں وہ برائیاں کی، وہ فساد مچائے جو کہ ان کا جہنم ٹھکانہ ہے. اس کی اتنی اہم چیز ہے کہ یہ ساری آیات جو آپ کے سامنے ارم بیان کر رہی ہیں ان کو لکھ لیں. ارم آرام سے جلدی سے لکھوائیں. جلدی جی سے سر، مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ ان کو بول دیں ارم. جی سجدہ کی 14، سجدہ 14، اعراف 147، آراف 147، رعد کی 2، سورہ رعد کی آیت نمبر 2، سورہ مومنون کی 33، سورہ مومنون 23 نمبر پر ہے. اس کی آیت کون سی ہے؟ 33، 33. جی آگے. عنکبوت کی 5، عنکبوت 29 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 5. روم کی 8 اور 16، روم 30 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت نمبر 2 آیتیں ہیں 8 اور 16. حامیم سجدہ کی 54، حامیم سجدہ قرآن میں 41 نمبر پر ہے اور اس کی آیت ہے 44. 54 سر، سوری 54. 54، اور فرقان کی 21۔ اور فرقان 25 نمبر پر ہے، اس کی 21 نمبر آیت. جزاک اب اللہ۔ لکھ لیا آپ نے؟ یہ 2 اور بھی جی ہیں، سر. یونس کی 7 اور آپ اتنی پڑھ لیں نا.
تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ، یہی ڈر ہونا چاہیے ہمیں کہ ایک دن ہم نے ملاقات کرنی ہے حساب و کتاب کے حوالے سے اس ہستی سے، اللہ سے، جو سب کچھ اس کو پتہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن ان باتوں کو ہم، تاکہ ہم برائی سے بچیں، کتنا اہتمام کیا ہے اور کتنی بار یہی بات قرآن میں آئی ہے۔ دیکھیں یہ آیات اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کے پاس ساری کی ساری لکھا اللہ کے بارے میں آیات آ گئی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا کمپیئر کیا ہے، اور میں نے آپ کو پورا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، دنیا و مقابلہ آخرت ہے نا آپ سب کے پاس؟ جی سر۔ اچھا، تو اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبًا وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کھیل تماشا کس لیے ہوتا ہے بھلا؟ دل کو بہلانے کے لیے، اور ہم نے دنیا کو، دل کو بہلانے کے لیے ہم نے اپنی خواہش نفس سے گھڑ لی چیزیں، اور اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے جس رسول بھیجے، جو کتابیں بھیجی، تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت سے بہترین انسان بنیں گے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے ہم حیوان ہوں گے۔ آپ سوچیں، یہ جو معاملات اس ملک میں ہو رہے ہیں یہ حیوان بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے جو عقل دی تھی نا، ہم اس کو ہدایت اور بہترین انسان کے طور پر استعمال کریں، ہم نے اس کا کوئی پرواہ نہیں کی، اور اسی عقل سے ہم نے برائیوں کی انتہا کو پہنچ گئے۔ تو یہ ساری آیتیں دوبارہ اگر آپ پڑھ لیں نا کہ قرآن کس طرح دنیا اور آخرت کو کمپیئر کرتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ اسی کے آخر میں 32 کے آخر میں اللہ کہتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے، جنت، یعنی یہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے سر۔ متقین کے لیے۔ ہم کاش تقوی یا متقین، اس تقوی کی روش کیا ہے کہ دنیا میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ کام جس نے نہیں کیے نا، وہ تقوی کی اس مزے سے، تقوی کی روش سے واقف نہیں ہے۔ تقوی کی روش کیا ہے؟ نیکی آئے تو فوراً کرو، آپ کے سامنے نیکی ہے اس میں دیر نہ کرو، کوئی اور کر لے گا تم محروم رہ جاؤ گے، اور برائی اس سے تو بچ کے رہنا چاہیے، اور بچنا ہی آپ کا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اگر تقوی کی روش ہر آدمی اختیار کرے گا تو معاشرہ بے رش کے جنت بن جائے گا۔ نوٹ کریں ذرا بات کو۔ اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو حیوانوں سے بدتر ہوگا جو ہمارا ملک آج دیکھ رہا ہے۔ سوچیں کہ یہ قرآن کس قدر ہمیں ہدایت پر کی طرف لاتا ہے، اور وہ ہدایت، قرآن کی ہدایت جو ہے وہ پوری، میں تزکیہ نفس اپنا بھی کروں، دوسروں کے لیے بھی کوشش کروں، اور میں دنیا میں نیکی کی طرف جلد بازی کروں اور برائی سے مکمل اجتناب کروں، اور ان لوگوں کے ساتھ رہوں کونوا مع الصادقین۔ ہم تو برائیاں گروپ بن رہے ہیں، برائیوں کے گروپوں کے اندر شامل ہونے کی لوگوں کی تمنا دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار بھی ہمیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیسے تسلی دیتے ہیں؟ اچھا، یہ انبیاء کیوں پریشان ہو جاتے تھے؟ جلدی بتائیں، کیوں پریشان ہو جاتے تھے؟ سر انبیاء کو حق معلوم ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ دوسرے بھی یہ حق مان لیں، یہ دوزخ میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے، تو ان کی خیر خواہی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ اس لیے کہتے تھے کہ اگر یہ حق کو مان کے اس کے مطابق زندگی گزاریں
تو یہی ان کے لیے، سارے انسانوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے. جی سر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں. حق کی مخالفت، اور اس حق کی مخالفت کو جو ان کو دنیا اور آخرت میں انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں. کیوں پریشان نہ ہوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ. یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں. تو آپ نوٹ فرمائیں کہ یہ انکار کہ انسان، نعوذ باللہ، اے ہائے، کاش ہم سوچیں. میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں اگر آپ واقعتاً اس اسلام پر مجموعی طور پر عمل کر رہے ہیں، جتنا آپ کو سکون مل رہا ہے، جس عزت اور زندگی سے آپ گزار رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نعوذ باللہ کفر اور اس کی غلاصتوں اور اس کے فساد میں خود بھی ملوث اور دوسروں کو بھی ملوث کر رہے ہیں اور ملک کا حالات بھی بگاڑ رہے ہیں، تو کہاں آپ کو سکون اور چین ملے گا؟ بتائیں مجھے. صحیح بات ہے سر. پتہ نہیں ان کو کیسے نیند آ جاتی ہے، اس کیسے لیے سکون سے. اس لیے کہ ان کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے، حق جاننا نہیں چاہتے، حق کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ اور میں اس لیے اس سے محظوظ ہو رہے ہیں کہ ہمیں اس پر عمل یقین ہے اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہی ہے کہ اس نے ہمیں یقین کی دولت سے نوازا ہے کہ قرآن حق، اللہ حق، رسول حق، آخرت حق. اللہ اکبر. بے شک. اچھا، تو اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی پریشان مت ہو، یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں. کیا پیاری بات ہے، نوٹ کریں ذرا. اچھا، اور پھر آگے آج 34 میں مزید فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، یہ ہر رسول کے ساتھ یہی معاملہ کیا ان کی قوموں نے. اور اللہ کہتے ہیں فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. ان انبیاء نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا اس بات پر کہ وہ جھٹلائے جا رہے تھے. کس کو جھٹلائے جا رہے تھے؟ اس حق کو جو اللہ کی طرف سے ان کو مل رہا تھا. تو اب یہاں ایک بات بڑی اچھی طرح نوٹ فرمائیں. بلا اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جو جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس کا، یہی کہ ہمیں حق پہنچاتے ہوئے بالکل بھی ہیزیٹیشن نہیں کرنی لوگوں کی تکلیف یا اس طرح کی اذیتوں پر. ہمیں بھی صبر کے ساتھ اس کو پہنچاتے رہنا ہے، حق ادا کرنا ہے. ام عبداللہ، اللہ یہاں کی اللہ توفیق. نے، دیکھیں نا بات پوائنٹڈ، کہ اللہ نے کہا صبر ان مصیبتوں پر، اللہ کے راستے پر چلو، جو بھی مصیبتیں آئیں آپ صبر کریں. انشاءاللہ یہ ساری آپ کے صبر کی وجہ سے اللہ کی نصرت آئے گی. اور آپ دیکھ لیں اسی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جس طرح کافروں نے ستایا، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بنائے، بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں سگے چچا سے. لیکن جب اللہ نے کس طرح یہ جنگ بدر میں کٹے بڑے بڑے سردار، پھر آپ دیکھیں کس طرح فتح مکہ کے موقع پر بھیک مانگ رہے ہیں اسی نبی سے سارے مکے والے. نوٹ کریں ذرا. تو اگر صبر کریں گے تو اینڈ ریزلٹ ہمیشہ اس صبر کا اللہ کی تائید اور نصرت کی وجہ سے بہترین ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مجاہدین افغانستان اور غزہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کا انجام کرے بالآخر، کہ ان کے صبر کے نتیجے میں ان کو خوشخبریاں ملیں. تو سب سے بڑی بات یہاں اس آیت 34 میں کہ صبر کریں جس طرح پہلے اولو العزم انبیاء نے کیا. اچھا، اس کے بعد فرمایا حتی آتاہم نصرنا.
यहाँ तक कि फिर हमारी मदद आई। पहले सब्र का टेस्ट होता है, जब उसमें कामयाब होता है बंदा तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आती है। जब वो नुसरत आती है तो अहले हक कामयाब। जी कज़्ज़बू व ऊज़ू हत्ता आताहुम नसरना, ऊज़ू भी तो है शुरू में बताए गए। देखें ना, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ नादरा भाभी, कि जब उनको अल्लाह ताला ने ये सब्र किया तो बिल आखिर अल्लाह ही ने क्या किया, और उसकी मदद आई और ये कामयाब और दुश्मन नाकाम हो गया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लें, साहबा साहबियात की जिंदगियां देख लें, और सबूत वहां से मिल जाएगा। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के इन कलमे को बदलने वाला कोई नहीं, ये बरहक है, ये होगा ऐसा, लेकिन आज हमें यकीन नहीं है। अल्लाह ताला माफ करे। हक यही है कि जब सब्र करते हैं और सब्र में आप अल्लाह को दिखा इस्तिकामत अख्तियार करते हैं, अल्लाह की मदद आती है। तो अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब सब्र में आप इंतहा दर्जे की इस्तिकामत अख्तियार करते हैं, उस वक्त अल्लाह का मदद आती है, कामयाबी मिलती है। देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने किस तरह मक्की 13 साल दौर में कितनी अज़ियतनाक जिंदगी गुजारी है। सोचें, सीरत को पढ़े ना, आपका ईमान इतना पक्का सच्चा हो जाता है, इस्तिकामत वाला, कि कुरान और सीरत ही मिलकर हमारे ईमान का की मुहाफ़ज़त बन जाती है। जी सर, साहबा हजूर पाक से पूछते थे ना, मता नसरुल्लाह, कब आएगी मदद अल्लाह ताला की, और फिर घबराते मदद थे आई तो कि नहीं आई? आएगी जी। देखें ना, वहां आप जरा डॉक्टर साहब देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो यार तुम अभी भी तंग पड़ गए हो, हालांकि तुमसे पहले लोगों पर आरा रख के और 2 टुकड़े कर दिया गया, उन्होंने सब्र किया। तो लिहाजा ये सब्र की तलकीन कुरान भी कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर रहे हैं। और उस सब्र के नतीजे में देखें वो सहाबा, आप अंदाजा करें, दुनिया का हाल देखें तो हजरत इनकी जो गुलाम थे, हबशी गुलाम हजरत बलाल, उनकी जायदादें देखें मदीने में, और उनका तकवा देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने बिलाल के कदमों की चांप मेराज में सुनी, आसमानों पर सुनी। अल्लाह अकबर, क्या एजाज है इस दीन पर अमल करने वालों की। दुनिया और आखिरत दोनों जब अल्लाह की ताईद और नुसरत आती है तो क्या हाल होता है, आप जरा इसको देखें। अच्छा सर, इसके साथ भी आपने आयात लिखवाई हुई हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में कितनी जगह पे तसल्ली दी गई है। आप बिल्कुल इरम ठीक कह रही हैं, तो आपने संभाल के रखी हैं, आप उनको पढ़ती हैं। मैं दूसरों से भी यही कहूँगा कि खुदा के लिए जो हैंडआउट हम भेजते हैं उसको फाइल में लगाएं, ताकि आपको टाइम टू टाइम, आप सिर्फ नहीं, आपकी औलादें, आपके दोस्त, आने वाली नस्लें उससे फायदा उठाएंगी। सर, पुराने लोगों के पास लिखी होंगी, नए लोगों के पास नहीं होंगी। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आगे ये जो आयत 34 में फरमाया ना, अल्लाह ताला कहते हैं, हाँ, वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन, और आपके पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। कुरान में बताया गया है कि किस तरह उन कौमों ने इनकार किया। सूरह आराफ देखें, सूरह हूद देखें, सूरह शुअरा देखें, मैंने लिखवाई हैं ये सब आयतें आपको, कि अल्लाह ने किस तरह सर जी, उनको तहस नहस इम्पोर्टेंट की। चीज सर जी रह गई, ला मुबद्दिल ली कलिमातिल्लाह। मैंने आपसे बताया ना कि ये इतने बरहक हैं कि अल्लाह की बात को कोई तब्दील नहीं कर सकता। क्यों? वो हक है, और वो हक हमेशा हक रहेगा, क़यामत तक हक रहेगा। इसलिए आप कुरान में जिसने शक किया या कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की अमलन, वो कभी अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। सर जी, सूरह आज हिजर की आयत 9 इसके साथ
ٹیلی کر کے تو سمجھا جا سکتا ہے۔ پڑھیں آپ ذرا ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بھائی، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دنیا میں یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ اسی زبر زیر کے ساتھ، جس زبر زیر کے ساتھ قرآن ہم پڑھتے ہیں اسی زبر زیر کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت اگر اللہ نہ لیتا تو آج آپ دیکھتے کہ جنہوں نے پیسہ لے کے مجاہدین حوالے کیے وہ اس قرآن کو سب سے پہلے بدلتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی اور حفاظت اپنے ذمہ رکھی، اور حفاظت ایسی کی کہ صدیاں گزر گئی ہیں، قرآن کا ٹیکسٹ بالکل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچیں کہ آپ ذرا سوچیں، اس بات کو سوچیں، بڑے غور سے سنیں کہ ہم اس کے قرآن کی کیسے خلاف ورزی کر سکتے ہیں جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی، اور کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا کہ میں نے جس کتاب کی حفاظت اس کی تم نے خلاف ورزی کی اور دعوے ایمان کی اس پر؟ عدالتیں تمہارے ہاں اس قرآن کے احکامات کی ذرا پرواہ نہیں کرتی تھی۔ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل سپرفیشل ہے، سطحی قسم کا ہے۔ اچھا، اب ایک جہنم اور ٹھکانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آیت 35 میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اب کافر کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ بھائی آپ کتاب اترے نا زمین سے، ہم دیکھیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، فرشتے آ جائیں زمین پر تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایسے بےہودہ قسم کے اعتراضات جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ جو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو مانیں۔ اب آپ اللہ کے کہنے کے برخلاف ایسی چیزیں لا رہے ہیں جن کو آپ تو حق سمجھیں گے لیکن وہ انتہائی بےہودہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ذرا آیت سنیں، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کان کبر علیک اعراضہم، اگر ان کا اعراض آپ پر بہت شاق گزرتا ہے، فإن استطعت، اور اگر آپ میں طاقت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ زمین میں کوئی خندق کھود لو، او سلمن فی السماء، یا سیڑھی لے کے آسمان پر چڑھ جاؤ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، لیکن اس کا حل یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اگر یہ ان کو میں معجزہ دکھا دوں تو یہ ایمان لے آئیں گے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ اللہ حکیم کا پیغام ہے، وہ اللہ جس طرح بھیج رہا ہے آپ اس کو من و ان اسی طرح پیش کریں۔ باقی رہا معاملہ کہ یہ عمل نہیں کریں گے تو میں ان کو قیامت کے دن عین عدل کے مطابق ان سے معاملہ کروں گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں نا، معجزے مانگتے ہیں، تو پھر آپ یا تو زمین میں کھود کے زمین کے اندر جا کے حاصل کریں یا سیڑھی لگا کے آسمان پر پہنچیں، اور پھر آپ یہ کوشش کر لیں اور ان کو معجزہ دکھا دیں، ورنہ معجزہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ تو نبی معجزہ آپ دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کو جب وہ معجزہ دکھاتے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تاکہ لوگ بالکل کلیئر ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اس طرح کی کوئی چیز نکال کے لا سکتے تو لائیں، جو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لا سکتے تھے، لیکن یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کا فکر نہ کریں، یہ اعتراض جو کر رہے ہیں اگر معجزے دکھا بھی دیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں نا، حضرت موسیٰ کے معجزوں کے بعد اتنے بڑے معجزے کے جادوگر سجدے میں پڑ گئے، لیکن فرعون اور آل فرعون نے ایمان لائے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں حضرت صالح السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلتی ہوئی انہوں نے آنکھوں سے دیکھی، اس کو کاٹ ڈالا۔
ईमान लेके आए, पाँव काट डाले। जरा नोट फरमाएं, इसलिए अल्लाह कह रहा है कि अच्छा हाँ कि तो आप इनको ला के दिखा दें अगर आप में ताकत है। किसी नबी में कोई ताकत नहीं, मोइज़ा अल्लाह के हुक्म से सब। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बड़े गौर से सुने और आपने जवाब देना है। वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर दे। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, आप जज्बात से मगलूब होने वालों में से न हों। अच्छा, ये क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता। इसका क्या मफहूम है नादरा भाभी? डॉक्टर नहीं, साहब, ये सर फिर इम्तिहान तो खत्म हो जाता ना। अल्लाह ताला सबको हिदायत पे जमा, ये दुनिया हिदायत वो है, इम्तिहान का से इम्तिहान हो पहली रहा है। एक बात सर जी ये भी है कि अल्लाह ताला जबरदस्ती हिदायत नहीं देता, उसने इख्तियार की कुव्वत इंसान को इसीलिए दी, और फिर उसके बाद अंबिया और किताबें और ये सब चीजें भेजकर उसको हिदायत की तरफ बुलाया। और दुनिया इम्तिहान गाह है, तो यहाँ पर तो आजमाइश होगी इन्हीं नहीं, चीजों ये से। लंबी बात की जरूरत नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि मैं चाहता तो इनको हिदायत पर पैदा करता, क्यों? अल्लाह की हिकमत नहीं थी। हकीम है अल्लाह ताला, आप पढ़ते हैं अल्लाह का ताला भी हकीम है, और दूसरी कौन सी चीज अल हकीम है? कुरान जल्दी पाक। बताओ। कुरान करीम। अल्लाह का कलाम कभी ना भूलें। अच्छा, अब इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, आप देखें ना, कायनात की हर चीज उसके हुक्म के ताबे है, सिवाय दो मखलूक में से दो चीजें, एक इंसान और एक जिन। बाकी सब पाबंद है, वो अल्लाह का हुक्म मान रही हैं और मानने का हक अदा कर रही हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह की हिकमत ये हुई कि अल्लाह ताला ने खुद चाहा कि इसमें एक मखलूक इंसान और जिन पैदा फरमाऊं और उन लोगों को मैं आज़ादी दूं, फिर उनका ये इम्तहान हो, और इस इम्तहान में जो पास हो उसको जन्नत और जो फेल हो उसको जहन्नम मिले। ये अल्लाह की हिकमत थी। तो लिहाजा ये ऐन अल्लाह की हिकमत के मुताबिक हुआ कि उसने सब लोगों को हिदायत नहीं दी, बल्कि हिदायत छोड़ दी इस बात पर कि खुद उनमें तलब और तड़प है। तलब का मतलब यह है कि चाहते हैं कि उन्हें हिदायत मिले, और तड़प यह है कि उसके लिए सच्ची कोशिश भी करते हैं सच्ची हिदायत के लिए। तो अल्लाह जरूर बेजरूर हिदायत देता है। क्यों अल्लाह जरूर जरूर हिदायत देता है? क्या अल्लाह ताला की क्या कमिटमेंट है कुरान में, जल्दी बताएं। यहदी मन युनीब सर। जाहदू फीना लनाहदियन्नहुम। हाँ, जहद वल्लज़ीन जहदू फीना, वो लोग जो हमारे रास्ता तलाश करने में कोशिश करते हैं, जिहाद करते हैं सख्त में, लनादियन्नहुम सुबलना। तो अल्लाह ने तो इसको मशरूत कर दिया कि हिदायत उसको मिलेगी जिसमें तलब, सच्ची तलब और सच्ची तड़प होगी, कोशिश करेगा। ये याद रखें। यही ये जो आता है ना कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है, असल में उसका सही मफहूम यही है कि अल्लाह, क्योंकि सुभान अल्लाह ऐसी हस्ती है कि जो कभी गलत काम नहीं करती। उसने खुद बताया है कि अगर कोई शख्स इसके लिए तलब और तड़प रखे तो मैं उसे हिदायत दूं, नहीं तो जाए जहन्नम में, आएगा मेरे पास, और मुझसे ताकतवर नहीं है, अला कुल्ल शैन कदीर मैं हूँ, और मैं फिर उसके साथ वही मामला करूँ जो अदल और इंसाफ के तहत। बहुत अच्छी तरह बात समझ। अल्लाह ताला की मेहरबानी देखे, पूरी दुनिया में से ये चंद लोग बैठे हुए हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं। कितनी मेहरबानी अल्लाह ताला की इनके ऊपर। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, आया ये उसी का एहसान है। दूसरे अच्छा, ये थी आपकी आयत 35। कोई सवाल हो आपका? वालेकुम, एक कमेंट था जी हुक्म। इसमें। जी, लफ्ज यूज हुआ आयत में फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, तो यही अल्फाज सूरह हूद में आयत 45-46 में हजरत नूह अलैहिस्सलाम से खिताब में आया है
جب حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا جبکہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق حق، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو اس کا جواب بھی بہت سخت تھا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کہ ذرا غور کریں، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے 950 برس تک اللہ کی چاکری کی، اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی، اس میں محنت کی، مشقت کی، لیکن اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ یہ بیان القرآن سے میں نے پڑھا تھا۔ امداد بھائی یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں جاہلین کا لفظ ہم آیت کے اس سے تعین کریں گے، یہ بات حضرت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ نے کہا تو اللہ نے بالکل صاف بتایا، کیونکہ اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی دعوت بذریعہ وہی حضرت نوح تک پہنچی اس بیٹے نے، تو اس لیے اللہ نے کہا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل تو وہ ہیں جو تم پر ایمان لے کے آئے ہیں، دینی بھائی تمہارے بھائی ہیں۔ تو وہاں صاف بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جہالت ہے کہ تم سمجھو کہ میں کسی کو اس بنیاد پر کہ وہ کسی نبی کا رشتہ دار ہے تو یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور ہو کر رہیں گے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس لیے فرمایا کہ آپ تھوڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کی بات کیوں نہیں سنتے جو برحق ہے، لہذا دونوں جاہلین میں فرق سمجھیں اور اس کو اسی کے مطابق سمجھیں، ورنہ دونوں کو جاہلین کا نبی کبھی جاہل نہیں ہوتا، نبی صرف یہ جاہلین کا لفظ جو ہے وہ تو ہم اردو میں لے لیتے ہیں نا، اسے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سو آپ نادانوں میں سے نہ ہوں، تو مطلب ہے اس کا ایک تھوڑا سا یہ کیا نا جی کہ بالکل بالکل انہوں نے بالکل لحاظ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جذبات میں مغلوب ہو کر جب یہ سوچتے کہ بھائی یہ اللہ مجھے کوئی معجزہ دے تاکہ میں ان سے جان چھوڑاؤں، اور اللہ تو حکیم ہے، اللہ جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، علم غیب نہیں جانتے تھے، بڑی طرح اچھی طرح سمجھیں۔ بات کلیئر ہے امداد بھائی؟ قرآن جی جہاں بھی بالکل۔ اہل کا لفظ استعمال کیا گیا تو وہ اہل اپنے گھر والے نہیں ہوتے، ایمان والے لوگ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، بڑی قرآن کو جب سمجھیں گے نا تو آپ کو لذت آ جائے گی۔ اللہ سر جی تعالیٰ کے ٹائم ہو گیا ہے۔ ہو گیا ٹائم؟ اچھا، تو جی سر۔ آج ہم نے آیت 35 پڑھی ہے، 31 تا 35۔ اچھا، تو آج انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے، 36 سے کل شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت و دلالت کا جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نہیں سمجھیں گے نا، اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ بس اللہ تو بخش دے گا، ہم نے کیونکہ اللہ کا نام لے لیا، نہیں، جب تک اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے احکامات کو پوری طرح سر تسلیم خم کر کے مانیں گے نہیں، اس کی دعوت نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ تو انشاءاللہ کل آگے منڈے کو سر، منڈے کو، کل چھٹی ہے، منڈے کو، کل کا مطلب منڈے ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی قرآن کو اور عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اور آخری دعا جو ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے اور ہم لوگوں کو اسی طرح قرآن سے جوڑی رکھے اور ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے پروردگار، آمین۔ اور ہم لوگوں کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے والا بنا، ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی مہربانیوں، اپنی محبت، اپنی نعمتوں اور صحت کی
تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں سے جو بھی کمی کوتاہی ہو رہ جاتی ہے اس کو معاف کر دے پروردگار۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ کل ذرا اچھی طرح دہرائی کر کے آئیے، سمجھ کے آئیے، تاکہ ہم قرآن کے صحیح طالب علم بن جائیں اور کل سوالوں کے جواب دیجیے، ورنہ انشاءاللہ سر اللہ پاک سب پہلے کو آپ کو توفیق دے۔ موقع ہوگا کہ آپ جو سوال کرنا چاہیں کر دیں۔ ایک دفعہ آپ اس کے عادی ہو گئے نا کہ مجھے آیت کا پورا ٹیکسٹ سمجھنا ہے، اور جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن مزہ دے جائے گا، اور یہ دنیا کی وہ عظیم ترین کتاب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے امریکہ میں ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی، پڑھایا ساری زندگی، لیکن قرآن جب پڑھا تو میں نے کہا میں نے تو وہ کتاب نہیں پڑھی جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔